والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي من علينا بعشر ذي الحجة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى فضائل عشر ذي الحجة أما بعد. ناظرین کرام، عشر ذی الحجہ کی یہ مبارک ساعتیں اپنے اختتام کے قریب ہیں، اور کل ہم ایک عظیم عبادت قربانی کے عملی مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ سنت ابراہیمی کی زندہ یاد، اخلاص اور تقوی کا عملی مظہر ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے یہ جانا کہ سنت کے مطابق عید کے دن کا آغاز کیسے کریں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے 7 نکات کی شکل میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کیسے کریں تاکہ یہ عظیم عبادت سنت ابراہیمی کے مطابق اور شرعی آداب کے ساتھ ادا ہو سکے. پہلی بات، نماز عید سے لوٹ کر ہم قربانی کریں گے، اور اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ شرعی قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ عام قربانی ہوگی اور سنت کی بھی مخالفت ہوگی. صحیح بخاری میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ضحى خال لی ابو بردہ قبل الصلاة، میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے تو اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا ہے. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسک واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے سنت کو پا لیا. دوسری بات، جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں گے تاکہ جانور کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. اور سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو بھی ملتی ہیں جن میں چھری تیز نہ ہونے کی وجہ سے جانور ذبح ہی نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ نسائی میں. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ رب العزت نے ہر کام میں احسان کو لازم قرار دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو تم قصاصاً قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو بہترین طریقے سے ذبح کرنا. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةً وَلْيُرِحْ ذَبِيحَةً، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور اپنے جانور کو راحت پہنچائے. اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَةً بِإِحْدَادِ السِّكِّينِ، جانور کو راحت پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے. وَتَعْجِيلِ إِمْرَارِهَا، اور اسے گلے پر تیزی سے پھیرا جائے تاکہ جانور فوری ذبح ہو جائے. وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُحِدَّ السِّكِّينَ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَةِ، اسی طرح بہتر یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے. وَلَّا يَذْبَحَ وَاحِدَةً بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى، اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. وَلَا يُجَرَّهَا إِلَى مَذْبَحِهَا، اور نہ ہی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ تک لایا جائے. صحیح ترغیب و ترہیب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے اپنا پاؤں بکری کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے ہی اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا. وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، جبکہ بکری خوف زدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، افلا قبل هذا تريد ان تميتها موتتين،
تم نے اسے لٹانے سے پہلے ہی چھری کیوں نہ تیز کر لی؟ کیا تم اسے 2 موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اس لیے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ہم خود قربانی کا جانور ذبح کریں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خواتین بھی اپنی قربانی خود ذبح کر سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کر آئے، امر ابو موسیٰ اشعری بناتی ان یضحین بایدیہن۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اور اگر کسی اور سے جانور ذبح کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنًا بِيَدِهِ وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَيْرًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، جنہوں نے باقی 37 اونٹوں کو ذبح کیا۔ چوتھی بات، اونٹ کے علاوہ باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کیا جائے گا، اور اگر قربانی کا جانور اونٹ ہے تو اسے نحر کیا جائے گا، اسے بٹھا کر یا لٹا کر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں زیاد بن جبیر کہتے ہیں، رأیت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها۔ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، ابعثها، اپنے اونٹ کو کھڑا کرو، مقیدہ، اور اس کا ایک پاؤں باندھو، سنت محمد، کیونکہ یہی تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا رکھا جائے اور اس کا اگلا بایاں پاؤں باندھ دیا جائے، پھر اس کی ہنسلی کے قریب تیز دار آلے کے ذریعے اسے ذبح کیا جائے۔ پانچویں بات، قربانی کو ذبح کرتے وقت اسے بائیں پہلو لٹائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ کر دیں، پھر اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے چھری چلائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت قبریں سفید و سیاہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی۔ فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کی گردن پہ رکھا ہوا ہے، یسمی و یکبر، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ فذبحہما بیدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ چھٹی بات، قصائی کو الگ سے اجرت دیں گے، اسے قربانی کے جانور سے گوشت، کھال وغیرہ بطور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں، وَأَن تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَّتِهَا، اور ان قربانیوں کا گوشت، ان کی کھالیں اور جانوروں پر ڈالے جانے والے جول کپڑوں کو صدقہ کر دو، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، اور اس بات کا مجھے حکم دیا کہ میں قصائی کو اس قربانی میں سے بطور اجرت کچھ بھی نہ دوں، بلکہ فرمایا نحن نعطیہ من عندنا، ہم قصائی کو اجرت اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ ساتویں بات، قربانی کے جانور کی کھال ہم اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، کسی کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جس شخص نے اپنی قربانی کی کھال بیچ دی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کی عبادات اور قربانیاں
اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، ہماری عید کو خوشی، صلہ رحمی اور برکتوں کا ذریعہ بنا دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔